جی السلام علیکم دوستو، اگر آپ پاکستانی ہیں تو آج یہ ویڈیو دیکھ کر آپ تھوڑے سے ایموشنل ضرور ہوں گے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی کہ کاش یہ دور واپس آ سکے۔ ایک فیری ٹیل لگے گی یہ آپ کو کہ پاکستان کس طرح سے ترقی کی راہ پر گامزن تھا اور پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ سب کچھ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ پاکستان جسے آج دنیا قرضوں اور IMF کے پیکیجز کی نظر سے دیکھتی ہے، وہ کبھی ایشیا کی سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ وہ ملک جہاں کا روپی ڈالر کے مقابلے میں اس قدر مستحکم یعنی سٹیبل تھا کہ آج کے لوگ اس دور کو خواب سمجھتے ہیں۔ کئی سال تک ڈالر 5 روپے سے نیچے تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اس دور کی جب کراچی میں دنیا کے بڑے شہروں کی طرح ٹرامز چلتی تھی، جب پاکستان کا انڈسٹریل گروتھ ریٹ انڈیا تو کیا، کوریا اور ٹرکی سے بھی زیادہ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ کون سی سیاسی مداخلتیں تھیں یعنی کہ پولیٹیکل انٹرفیرنسز تھیں جنہوں نے اس چمکدار معیشت کو تباہ کر دیا؟ اور سب سے اہم، وہ کون سی حکومتیں تھیں جن کے دور میں میریکل ہوا تھا؟ اور کیا وہ میریکل دوبارہ ہو سکتا ہے؟ آج ہم اس مسئلے کی گہرائی میں جائیں گے اور سائنٹیفک اپروچ سے اس کی تاریخی جڑ یعنی ہسٹوریکل روٹ اور اس کے مستقل حل یعنی پرماننٹ سولوشنز کو تلاش کریں گے۔ ہمیں وقت میں پیچھے جانا ہوگا، خاص کر 1960s اور 70s کے ابتداء میں۔ یہ پاکستان کی معیشت کا سنہری دور تھا۔ 1971 سے پہلے، 1971 سے پہلے پاکستان کا روپی ایک کے مقابلے میں صرف 4.7 تھا اور 1970s کے آخر تک بھی یہ صرف 9.9 کے آس پاس ہی رہا تھا۔ یہ اس دور کی نشانی ہے جب ہماری ایکسپورٹ ارننگز ہمارے خرچوں سے زیادہ تھی۔ ہم ایک پروڈیوسر اکانومی تھے، صرف کنزیومر نہیں۔ اسی دور میں پاکستان سے سیدھا بس لنڈن تک جاتی تھی۔ لنڈن سے راولپنڈی بس سروس جو 1950s اور 70s میں چلی، ایشیا اور یورپ کے بیچ ایک برج کی طرح تھی۔ اس سفر میں بس بیلجیم، جرمنی، آسٹریا، یوگوسلاویا، بلغاریہ، ٹرکی، ایران، افغانستان اور پاکستان سے ہوتی ہوئی لنڈن سے راولپنڈی پہنچتی تھی۔ پورا سفر تقریباً 50 دن کا ہوتا تھا، لیکن مسافروں کے لیے یہ ایک ایڈونچر تھا، ایک ٹور تھا۔ بس میں بنکس لگے ہوتے تھے، کچن جیسے آپ کیراوینس دیکھتے ہیں، پارٹی لاؤنج، اور ہر ملک میں شاپنگ اور سائٹ سینگ اپرچونٹیز ملتی تھیں۔ یہ سب خواب ہی لگتا ہے نا اب تو۔ یہ سروس 1976 تک چلی، لیکن جلد ہی ریجن کی ٹینشنز کی وجہ سے بند ہو گئی۔ اور اسی دور کی بات ہے جب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی PIA ایشیا کی سب سے اچھی ایئر لائن مانی جاتی تھی۔ 1962 میں PIA نے یورپ اور ایشیا کو کنیکٹ کیا تھا اور 1985 میں یہ پہلی ایشین ایئر لائن تھی جس کے پاس ماڈرن بوئنگ 737-300 ایئر کرافٹ تھے۔ PIA کی سروسز، پنکچویلٹی اور کھانے کی مثال پوری دنیا میں دی جاتی تھی۔ PIA کی یونیفارمز پیرس کے ڈیزائنرز بناتے تھے اور پائلٹس برٹش ایئر ویز کے ایکسپرٹس کو ٹرین کرتے تھے۔ کیسے انہوں نے ایمریٹس کو لانچ کیا یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ اور اس دور میں PIA نے پہلی دفعہ بیجنگ، یورپ اور افریقہ جیسے شہروں میں ڈائریکٹ فلائٹس لانچ کی تھی۔ گریٹ پیپل ٹو فلائی ود، یہ PIA کا نعرہ تھا جو واقعی حقیقت پہ مبنی تھا۔ اور پاکستان کی یونیورسٹیز، ہاسپٹلز اور کرکٹ سٹیڈیمز ایشیا میں ٹاپ ٹائر میں شامل تھے۔ لاہور کا میو ہاسپٹل، کراچی کا اسٹیٹ بینک اور پنجاب یونیورسٹی، یہ سب ملک کی تاریخ کی نشانیاں تھیں۔ پاکستان ہر سال بہت سے اولمپئنز بھی بھیجتا تھا، دور ہی اور تھا۔ اس کی فیل بھی کیا زبردست ہوگی، وہ اولمپئنز میڈلز لاتے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے، اب صرف کرکٹ ہی رہ گئی ہے۔ معیشت کی اس تیزی کا بنیادی کریڈٹ جاتا ہے فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور کو۔ ان کا دور سیاسی طور پر کنٹروورشل ہو سکتا ہے، لیکن معیشت کے لحاظ سے ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انڈسٹریلائزیشن کی بات کریں تو ایوب خان نے امپورٹ سبسٹیٹیوشن اور ایکسپورٹ بونس اسکیم جیسی پالیسیز انٹروڈیوس کی تھی۔ اس کا مطلب تھا وہ چیزیں جو ہم باہر سے منگواتے ہیں اب ملک کے اندر بنانا شروع کر دی گئی تھی اور ایکسپورٹ کرنے والوں کو انعام یعنی بونس دیا جاتا تھا، اور اسی کی وجہ سے یہ ریپڈ گروتھ ہوئی۔ پاکستان کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ یعنی LSM نے تیزی سے ترقی کی۔ پاکستان کی GNP گروتھ ریٹ 6% سے اوپر چلی گئی تھی، جو آج کی پاکستان کی گروتھ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ کراچی اس دور میں صرف پاکستان کا نہیں، ایشیا کا تجارتی دروازہ، کمرشل گیٹ وے تھا۔ کراچی میں ایک الگ درجے کا ٹرام سسٹم تھا۔ یہ سستا، صاف اور وقت پر چلنے والا ٹرانسپورٹ تھا۔ اس کی موجودگی اس بات کا ثبوت تھی کہ شہر کی اربن پلاننگ بہترین تھی، آج کے دور جیسی نہیں تھی۔ پرانی تصویروں میں دیکھیے، کراچی میں کوئی کچرے کا ڈھیر نہیں تھا۔ شہر کی میونسپل سروسز نظام صفائی جو تھا وہ مضبوط ترین تھا، لوگوں میں اویئرنس تھی
اور لاس پہ سختی سے عمل کیا جاتا تھا. لیکن معیشت کی یہ سنہری کہانی بہت جلد ختم ہو گئی. اس کی جڑ میں سیاسی تبدیلیاں اور معیشتی ناسمجھی تھی، مطلب اکنامک اگنورینس. 1970s کی ابتدا میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت آئی. انہوں نے اکنامک جسٹس کے نام پر نیشنلائزیشن کا فیصلہ کیا، اور اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ بینکس، انشورنس کمپنیز اور 30 سے زیادہ بڑی انڈسٹریز کو سرکاری کنٹرول میں لے لیا گیا. اس فیصلے نے ملک کے ٹرسٹ اور کانفیڈنس کو ختم کر دیا. پرائیویٹ انویسٹرز ڈر گئے، انہوں نے پاکستان سے پیسے نکالنا شروع کر دیے. صنعتیں سرکاری کنٹرول میں آ کر نقصان میں چلی گئیں، کیونکہ سرکاری انتظام یعنی گورنمنٹ کی جو مینجمنٹ تھی وہ نجی انتظام جیسی ایفیشینٹ نہیں ہو سکتی. پھر فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں 1990s میں، جب پی 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 اور پی ایم ایل این کی حکومتیں بار بار تبدیل ہو رہی تھی. اس دور میں معیشت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا. دونوں جماعتوں نے لانگ ٹرم ریفارمز کے بجائے شارٹ ٹرم پولیٹیکل پاپولیرٹی کے لیے بے دردی سے آئی ایم ایف اور دیگر انٹرنیشنل جو ادارے تھے ان سے قرضہ لیا. نئے پروجیکٹس تو لائے، لیکن کسی نے بھی بنیادی معیشت مطلب فنڈامنٹل اکنامک ریفارمز نہیں کیے، جیسے کہ ٹیکس بیس بڑھانا، انڈسٹریز کو سپورٹ دینا اور ایکسپورٹس پر توجہ دینا. بس نئے قرض سے پرانے قرض اتارے جا رہے تھے. یعنی وہ دور تھا جب روپے کی قیمت ٹوٹنا شروع ہو گئی تھی اور تیزی سے گر رہی تھی. اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے کہ وہ کراچی جو پاکستان کی جان تھا وہ نیچے کو جا رہا تھا. کراچی کی بربادی شروع ہو گئی. سیاسی جماعتوں نے اس شہر کو تجارتی مرکز مطلب کمرشل ہب کی بجائے سیاسی طاقت کا مرکز بنا دیا. اٹ واز دا سینٹر آف پولیٹیکل پاور. ٹرامز ہٹا دی گئیں. سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ ٹرامز کو ہٹایا تو گیا لیکن ریپلیس نہیں کیا گیا. مطلب وہ جو اتنا ایفیشینٹ سسٹم تھا اسے جڑ سے ہی ختم کر دیا گیا، بجائے کہ کسی اچھے سسٹم سے وہ ریپلیس ہوتی. اور کراچی میں آج تک ہمیں وہی پرانی بسز دیکھنے کو ملتی ہیں جو ہم اب صرف تصور ہی کر سکتے ہیں. سیاسی سفارشوں اور کرپٹ افسر شاہی کی وجہ سے شہر کی سڑکوں، پارکس اور نالوں یعنی ڈرینز پر ناجائز قبضے، اللیگل انکروچمنٹس شروع ہو گئے، جس کا نتیجہ آج ہم کچرے اور سیلاب کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. اب بات کرتے ہیں اس کے مستقل حل کی. کیا پاکستان کی اس سونے کی چڑیا کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے؟ جواب ہے بالکل کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے ہمیں سیاسی اور معیشتی تبدیلی لانی ہوگی. اور اگر سولوشنز کی بات کریں تو کیا ہو سکتا ہے؟ We need to exit the debt consumption cycle. ہمیں قرض لو اور صرف کنزیومر بن جاؤ، اس سائیکل سے باہر نکلنا ہوگا اور ایکسپورٹ لیٹ گروتھ کی طرف توجہ دینی ہوگی. چائنا اور ویتنام جیسی پالیسی اپنانی ہوگی. اپنی لوکل انڈسٹریز کو سبسڈیز اور ٹیکس ریلیف دینی ہوگی تاکہ وہ سستی چیزیں بنا کر دنیا کو بیچ سکیں اور ملک میں ڈالر لا سکیں. اینڈ دین وی نیڈ ٹو ڈی پولیٹیسائز دا اکانومی، یعنی معیشت کو سیاسی مداخلت سے آزاد کرنا ہوگا. پرائیویٹائزیشن، لاکھوں روپے کا نقصان کر رہی سرکاری کمپنیز یعنی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ایس او ایز کو فوری طور پر نجی ہاتھوں مطلب پرائیویٹ ہینڈز میں دینا ہوگا. حکومت کا کام بزنس کرنا نہیں بلکہ قوانین بنانا ہے. دے نیڈ ٹو ریگولیٹ دا کنٹری اینڈ دے نیڈ ٹو ریسٹور دا گیٹ وے سٹی کراچی. میں کراچی کا بار بار ذکر کر رہا ہوں کیونکہ کراچی کی بحالی کے بغیر ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. کراچی کی ٹریفک اور پولوشن کو ختم کرنے کے لیے ماڈرن میس ٹرانزٹ سسٹم کو دوبارہ لانا ہوگا. کرپٹ افسر شاہی کو ہٹا کر شہر کی ماسٹر پلاننگ پر سختی سے عمل کرنا ہوگا. دوستوں، انفارچونیٹلی پاکستان کی معیشت کی تاریخ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب سیاسی اسٹیبلٹی ہو اور حکومت کا فوکس صنعتی ترقی یعنی انڈسٹریل گروتھ پر ہو تو روپیہ مستحکم رہتا ہے اور ملک کی خوشحالی کی طرف بڑھتا ہے. لیکن جب سیاسی فائدے کے لیے معیشت سے کھلواڑا کیا جائے یعنی ٹیمپرنگ کی جائے تو انجام $1.280 کا ہوتا ہے. اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. آپ کا اس پر کیا خیال ہے؟ پاکستان کو دوبارہ سونے کی چڑیا بنانے کے لیے سب سے پہلے سخت فیصلے کیا ہونے چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.